الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اس وقت اپنے معزز مہمان اور پاکستان کی ایک عظیم آواز جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور ایک عظیم نعت خوان بھی ہیں، میری مراد برادر مکرم حضرت مولانا شاہد عمران عافی صاحب ہیں، جو مسلسل بارش کے دوران ایک طویل سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں اور حضرت نے جا کے کل سبق بھی پڑھانا ہے اور سبق بھی حدیث کا پڑھانا ہے، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے عزیز محترم جناب ملک عتیق الرحمان صاحب نے ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور موسم کی وجہ سے جو کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، ہوتا رہتا ہے۔ میں کچھ ایسی لمبی بات نہ کروں گا، نہ موقع ہے نہ وقت ہے۔ اتنی گزارش ہے جو ذرا پیچھے بیٹھیں، ذرا آگے آ جائیں تاکہ مجمع جتنا کہ ہے ذرا منظم سا ہو جائے اور حضرت کو اپنا کلام پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو آپ نے جو کلام سننا ہے وہ سننے کا حق ادا کرنا ہے۔ چلیں کمیت نہ صحیح کیفیت تو اچھی ہو تاکہ ایک سما بن جائے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے ممدوح سید سلمان گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، تو شاید حضرت سے جو میرا تعلق اور تعارف ہے وہ یہاں سب سے پرانا ہو۔ 1985-86 کا تعلق ہے حضرت سے۔ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ سرگودا سب سے پہلے فیکٹری ایریا میں ہم نے انہیں بلایا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اور الحمدللہ کہ مسلسل تعلق رہا آخر تک۔ وفات سے کچھ دن پہلے تک ان سے رابطہ رہا، تو اس وقت بھی اس میں کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ تو میں بالکل چلا گیا تھا اور وہاں کے حالات بھی کچھ ذکر کر رہے تھے۔ بہرحال تو دیکھیں بھائی، ان کی موت میں ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ سب نے چلے جانا ہے۔ تو یہ اچھا ہے کہ جو چلا گیا اس کا ذکر اچھا ہی ہونا چاہیے۔ اذکروا موتاکم بالخیر، ان میں بہت خوبیاں تھیں، اور ہم نے ان کے والد گرامی قدر کو بھی بہت سنا ہے، سید امین گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ہم جب حفظ میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد سے حضرت قاری فتح محمد طاہر رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ سید امین گیلانی کو یا حافظ شریف بچن آبادی کو اور عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کو یا مولانا عبدالشکور الدین پوری کو بلایا کرتے تھے۔ اس وقت سے ان سے جان پہچان ہے، ان کی آواز سے ایک مانوسیت ہے۔ تو یہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے، تو بہت ان کی خدمات ہیں، اور ان کی طبیعت میں سادگی تھی، بے تکلفی تھی، دوستوں کے دوست تھے، یاروں کے یار تھے، کوئی اس میں تشنع نہیں تھی۔ وگرنہ دیکھا گیا ہے کوئی چیز آ جائے تو پھر آدمی کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا۔ اور وہ مشہور سا شعر ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم چن چن کے رکھتے ہیں عمر بل کھا ہی جاتی ہے۔ ہمارے استاد تھے دارالعلوم کراچی میں، وہ اس شعر کو بس اتنا پڑھتے تھے کہ خدا جب دیتا ہے تو آ ہی جاتی ہے، خدا جب دیتا ہے تو آ ہی جاتی ہے۔ کچھ لوگ دیکھنے میں آتا ہے سید ہونے کے ناطے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لوگ تو سمجھتے ہی ہیں لیکن وہ خود بھی سمجھتے ہیں، لیکن سید سلمان گیلانی میں یہ بات دور دور تک نہیں دیکھی گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سید زادہ ہونے کی وجہ سے، سادات میں سے ہونے کی وجہ سے کہ اپنے اندر کوئی بڑائی ظاہر کی ہو۔
ایک مرتبہ ایسے ہوا، یہ بی بلاک سیکریٹور میں ایک ادارہ بنا دارالعلم، ہمارے ساتھی نے بنایا، تو وہاں بھی ہر سال انہیں کو بلایا کرتے تھے تقریب پہ۔ مفتاح العلوم کی نشر ثانی ہو چکی تھی، 98 99 کی بات ہوگی، 2000 کی بات ہوگی، تو دارالعلم کے سالانہ پروگرام کے لیے سلمان گیلانی صاحب سے وقت لیا، 5 تاریخ یا کوئی بھی، اور وہ وقت لیا تھا نومبر کا یا اکتوبر کا، غالباً اکتوبر کا لیا تھا، تو شاہ جی کچھ لکھنے میں صاحب ہو گیا، انہوں نے ستمبر کا لکھ لیا، 1 مہینہ پہلے۔ اس زمانے تو تھا نہیں، ہاں جی ہوں کتنے پہنچے ہو جی، ہوں کے ریموٹ تھے ہو جی، تو جان لگے پوچھے نہیں کتنے گھر پہنچے بھی ہوتے، یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ نہیں تھا، بس جب وقت دے دیا تو دے دیا۔ تو عصر کا وقت ہوا، شاہ جی مفتاح العلوم نے اچانک اکیلے السلام علیکم بیٹھے، کہنے لگے پھر کس طرح جانا دوڑ لگنا ہے کہ کتنے جی پروگرام ہوتے اگلے مہینے۔ اچھا چلو کوئی نہیں، پھر ہم نے مغرب کے بعد طلباء کو جامعہ کے سین میں جمع کیا، پتہ نہیں اس زمانے کے تھے کہ نہیں، وہ اچھا سما بن گیا الحمدللہ، وہ گھنٹہ انہوں نے وہاں پہ کلام سنایا اور پھر واپس چلے گئے، کچھ محسوس تک نہیں کیا، ایک جملہ بھی نہیں بولا اور کچھ محسوس بھی نہیں کروایا کہ یار میرا وقت ضائع ہو گیا، صحیح بتایا کرو، کوئی بات نہیں۔ پھر اس طرح دارالعلم میں ایک مرتبہ وہاں پروگرام تھا، پروگرام کے بعد بیٹھ گئے، وہاں پہ ہمارے استاد بھی تھے قاری فتح محمد طاہر رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرات تھے، بلا مبالغہ 2-3 گھنٹے اشعار کی اور غزلوں کی محفل رہی، اور جو ان کی مشہور تھی متواتر، وہ دن بھی کبھی آئے گا جس دن کو تو آئے، یا سنتا ہی رہوں میں تیرا کل کل متواتر، اس طرح کی محفل کرتے تھے، اور کوئی ان میں تصنع نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، بہت خوبیاں تھیں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، اور انشاءاللہ جس طرح کی بشارات تھیں ان کے سامنے کہہ بھی گئے ہیں، اللہ نے انہیں اپنے بڑوں کے ساتھ ہی ملایا ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے شاعر شمار ہوتے تھے، بس یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، جب حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بھچرا واجد رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات پہ ان کے شاگرد تھے، بڑے شاگرد رشید، آج تو ہر کوئی کہتا ہے شاگرد رشید، ہوتا غیر رشید ہی ہے، لیس منکم رجل رشید، بہرحال تو وہ واقعی شاگرد رشید تھے۔ تو وہاں دیوبند کے تعزیت کی، یہ بڑوں کی باتیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان کی قبر پہ حضرت نے مراقبہ کیا، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، تو جب سر اٹھایا تو 2 باتیں کی، کہاں حضرت نے میرے سے 2 باتیں کی ہیں، علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو پہلی بات تو یہ کی کہ میرا شکریہ ادا کیا کہ حسین علی تم پنجاب سے آئے، وہاں بھچرا سے آئے دیوبند، اور تم نے میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اس پر حضرت خوش ہوئی۔ اور دوسری بات جو فرمائی، یہ بات ریکارڈ پر ہے، ایسے نہیں بات کہہ رہے، کہ حسین علی یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ ختم نبوت پہ کیا ملتا ہے۔ اور ہمارے حضرت خواجہ خواجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ لمبا خواب ہے جو ٹیکس لا کے ایک بزرگ کو آیا تھا، تو کہنے لگے سناؤ حضرت کیا ہوا، کہ کیا سناؤں، تم لوگ دفنا کے آئے، ہمارا تو خیال تھا منکر نکیر آئیں گے تو سوال جواب ہوگا، اللہ پاک نے کہا خان محمد میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ جتنے لوگ تمہارے جنازے میں شریک تھے سب کو بخش دیا۔ اور پھر حضرت نے اگلا جملہ فرمایا کہ اب میں ختم نبوت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں ہی ہوتا ہوں۔ تو بہت سے واقعات ہیں ایسے، اگر شروع ہو جائیں تو پھر تو بات بڑھتی جائے گی۔ تو بہرحال یہ چونکہ شاعر ختم نبوت تھے، ان کے والد صاحب نے بھی پوری زندگی ختم نبوت کی شاعری کی ہے، انہوں نے بھی جو ان پہ غالب رنگ تھا وہ رسالت کا، نعت لکھی بھی ہے، نعت کہی بھی ہے، ختم نبوت پر بھی، رسالت پر بھی، اور ہمیں یہ قوی امید ہے بلکہ یقین کی حد تک کہ
کہ وہ یاران مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، جہاں مسیلمہ کے، جہاں یمامہ کے شہداء ہوں گے، یہاں 53 کے شہداء ہوں گے، ختم نبوت کے شہداء ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور باقی بزم حسان جو جناب عارفی صاحب کی اور وطن عزیز پاکستان کے بڑے بڑے نامور شعراء اور نعت خواں حضرات کی ایک منفرد سی جماعت ہے۔ میں کہہ رہا تھا ابھی عارفی صاحب سے راستے میں آتے ہوئے کہ آپ کی جماعت کے 3 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب سے پہلے حنیف رامپوری، شاہد حنیف رامپوری مرحوم، پھر اس کے بعد گزشتہ سال طاہر بلال چشتی، اور یہ علی حسن اتفاق ہے، سعادت ہے کہ طاہر بلال چشتی صاحب کے حوالے سے بھی پروگرام کا اعزاز ملک عطیف صاحب کو حاصل ہوا، وہ بھی یہی ہوا، لیکن اس وقت بارش نہیں تھی، یہ فرق ہے، ذرا مجمع تھا۔ اور آج سلمان گیلانی صاحب کے حوالے سے پروگرام کرنے کا بھی اعزاز انہی کو ملا۔ تو بہرحال یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ ہے جس کو اللہ دے دے۔ تو تیسرے اب سلمان گیلانی صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو بہرحال اس جماعت کی بھی قدر کریں، اور ماشاءاللہ یہ پورے ملک میں اور اچھے اچھے ہیرے ہیں ان کے پاس، یہ خود ہیرے ہیں، کیوں جی؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، کسی کے کان میں ہیرا، کسی کے ہاتھ میں ہیرا، مجھے کیا غرض ہیروں سے، ہمارا یار خود ہیرا، تو ہم خود بھی ہیرے ہیں جی، اور وہ عزیز الرحمان اور فلاں سارے ماشاءاللہ۔ تو آپ دعا کریں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور یہ جو یقین کریں آپ دیکھیں نا، نعت گوئی اتنا اچھا مشغلہ ہے کہ حضور خود حسان ابن ثابت سے نعت سنا کرتے تھے، تو معمولی مت سمجھے، خود سنا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی غلط بات کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا، وگرنہ وہ بات حدیث بن جاتی۔ جس بات پہ نبی خاموش ہو جائے وہ حدیث بن جاتی ہے۔ ہمارے حضور کی یہ شان ہے، آپ بولتے ہیں تو بھی حدیث بنتی ہے، آپ کچھ کرتے ہیں تو بھی حدیث بنتی ہے، آپ کچھ سن دیکھ کے چپ رہتے ہیں وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضور سن رہے ہیں، وہ کہ مہر ثبت ہو گئی کہ احسان جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت حسین مشغلہ ہے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ محفل نعت ہو اور باری باری کوئی نعت خان آئے، جیسے بھی ماشاءاللہ ہمارے جوید صاحب پڑھ رہے تھے، مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، اس طرح باری باری پڑھیں، رات گزر جائے اور حضور کی شان بیان ہوتے ہوتے رات ختم ہو جائے گی، لیکن حضور کی شان کا ایک کنارہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ بس میں اسی کی بات ختم کرتا ہوں، بے رب سی باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے پروگرام کو قبول فرمائے، اور حضرت عارفی صاحب کی تشریف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس جس کی محنت ہے، کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔